اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ پہلا قدم کہاں پڑتا ہے؟ انشاءاللہ کہ ہم شروع کریں گے معروف عالم دین علامہ صادق حسن کی شہرہ آفاق کتاب الحیات بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی۔ آئیے اس ایمان افروز آڈیو بک کے ذریعے اپنی روحوں کو بیدار کریں اور جانیں کہ اس عارضی دنیا کے بعد ہمارا اصل ٹھکانہ کیسا ہوگا۔ اس میں جتنی بھی آڈیوز آپ کے سامنے پیش ہوں گی اس کے لیے پلے لسٹ بنام الحیات بعد الموت میں آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 5واں بیان کریں گے۔ کل ہم نے جہاں پر اس پچھلی کتاب کا یعنی حصہ نمبر 4 کا اختتام کیا تھا وہ علامہ محقق طوسی کا ایک واقعہ نقل کر رہے تھے۔ تو خیر، کیونکہ علامہ محقق طوسی علوم کے مانے ہوئے ماہر ہیں، وہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے۔ دوران سفر ایک چکی والے کی قریب سے ان کا گزر ہوا۔ چکی والے ویرانے کے اندر چکیاں بنا کے رہتے ہیں اور وہیں پہ گندم وغیرہ کو پیستے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جنگوں میں ویرانوں میں اور کوئی ملے یا نہ ملے چکی والا مل جاتا ہے جس کے گھر ایک رات انسان آرام کر سکتا ہے۔ ان کو بھی شام ہو گئی اور آرام کرنا تھا۔ قریب ایک چکی والا تھا۔ چنانچہ محقق طوسی نے اس سے کہا، یہ ایک دستور تھا، چکی والوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا مکان جو ہے وہ ساتھ ساتھ مہمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ان چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں خیر مہمانوں کا بہت ہی احترام کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اسے پتہ نہیں کون ہے، لیکن یہ اس نے کہا کہ محقق طوسی سے کہ جب رات کے وقت محقق طوسی نے آرام کرنا چاہا، صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پیاری ہوائیں ہوتی ہیں کہ جتنے بدترین دن ہوتے ہیں صحرا میں اتنی ہی حسین راتیں ہوتی ہیں۔ صحرا کی رات محقق طوسی نے چکی والے کے گھر کے باہر اپنا بستر لگوایا، کہا کہ رات کو میں باہر آرام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ خیر، آپ مہمان ہیں، آپ کی مرضی، لیکن آج رات تو بارش ہونے والی ہے، اس لیے آپ گھر ہی میں آرام کریں تو بہتر ہے۔ محقق طوسی ہنسے اور کہا کہ آپ جاہل آدمی جسے کچھ ہی نہیں پتا اور یہ فلکیات کے سب سے بڑے ماہر۔ دوبارہ سارا حساب کتاب لگایا اور انہوں نے کہا امپاسبل ہے، بالکل ناممکن ہے، بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ محقق طوسی پاکستان کے محکمہ موسمیات کی طرح نہیں ہے کہ جو پیشن گوئی کریں اور اس کا الٹ ہو، بلکہ یہ ماہر ہیں اور اپنے علم کی دنیا اور آج بھی ان کو دنیا ماہر مانتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ناممکن ہے، حساب کتاب، جو چاند سورج کی حرکت، ہواؤں کا رخ، یہ ساری چیزیں، آج تو بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، جو میرا اپنا اندازہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ محقق طوسی مسکرائے اور جس طریقے سے بڑے عالم تھے کہ بالکل چھوٹا سا جاہل نادان بچہ کوئی مسئلہ بتائے گا تو توہین تو نہیں کریں گے، مسکرا کے اس کی بات کو ٹال دیں گے، سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی ایک دم سے اتنی تیز بارش ہوئی کہ گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ دھڑ دھڑ بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی مشکل سے نکلا اور جب وہ لے کر گیا تو اس کا اندازہ تو ٹھیک ہوگا، میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہا تھا مگر آپ نے میری بات ہی نہیں مانی اور آپ اس کاغذ قلم کے پیچھے لگے رہے۔ آج تو بارش ہونا ہی تھی۔ اچھا، محقق طوسی کو اب تجسس ہوا کہ جہاں علم کی بات آتی ہے وہاں آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میری توہین ہو گئی ہے اور اپنی بات کو کسی طرح صحیح ثابت کروں اور دلیل بھی لے کے جاؤں۔ کہا کہ نہیں، واقعاً تم نے صحیح کہا تھا، مگر بتاؤ کہ آپ کس طرح حساب کتاب لگاتے ہیں، تیرا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے میتھمیٹکس میں فارمولے ہوتے ہیں، میں نے تو یہ فارمولا اپلائی کیا، تیرا فارمولا کیا ہے؟ جس نے اتنے یقین کے ساتھ تجھے یہ بات بتائی اس نے کہا، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ محقق طوسی نے کہا کہ میں معلوم یہ کر رہا ہوں کہ جب سارے حساب بتا رہے تھے کہ بارش ہو ہی نہیں سکتی، ایک تو وہ حساب ہوتا ہے کہ جو 50-50 چانس ہے، مگر حساب میں تم 100% ہے کہ بارش نہیں ہوگی، تم نے یہ کیسے کہا؟ تم نے کیسے حساب لگایا؟ اس نے کہا کہ حساب کتاب تو میں کچھ نہیں جانتا، میرے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب کبھی بارش ہونے والی ہوتی ہے اس دن میرے گدھے کے کان نیچے ہو جاتے ہیں، کتا کبھی باہر رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آج شام کو میں نے دیکھا کہ گدھے کی وہی حالت ہے اور کتے کی وہی حالت ہے، میں سمجھ گیا کہ یقیناً بارش ہونے والی ہے۔ محقق طوسی نے فوراً کہا، بے شک پروردگار نے انسان کو کتنا حقیر بنایا ہے کہ اتنا بڑا عالم
کہ جو آج تک ضرب المثل ہے، کہ جیسے آج کل کے دور میں کوئی آئنسٹائن کا واقعہ پیش کرے اور وہ محقق کا مقام ہے، لیکن ایک گدھا اور کتا خدا کی طرف سے زیادہ طاقتیں رکھتا ہے، اس لیے یہ علم، یہ پیسہ، یہ صلاحیتیں سب بیکار ہیں۔ جب خدا چاہے گا تو ایک کمزور ترین انسان سے ایک بہترین کام لے سکتا ہے، اور اگر خدا نہ چاہے تو علم ہے تو دھرا رہ جاتا ہے، طاقت ہے تو دھری رہ جاتی ہے، مال ہے تو دھرا رہ جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ انسان یہ کوشش نہ کرے کہ دنیاوی طاقت ہی میرے پاس آئے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں ایک کھجور کی شاخ ہے، تم زمین میں بونا چاہ رہے تھے، کوئی بھی فصل تمہارے ہاتھ میں بیج یا شاخ ہے، تم بیج بونا چاہ رہے ہو اور قیامت آ جائے، تب بھی تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ٹائم مل جائے اس بیج کو بو ضرور۔ تو جو کام ہے وہ ضرور کرنا ہے، کبھی نہیں کہنا کہ قیامت آ گئی، کس کے لیے بیج بونا ہے، کون فصل کھائے گا۔ نہیں، کام ضرور کرنا ہے، چاہے قیامت کیوں نہ آ جائے، چاہے ناممکن ہی چیز کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان یہ فلکیات اور میتھمیٹکس کو کونے میں رکھے گھر میں ایک گدھا پال لے کہ بس اسی سے گزارا کرنا ہے اور اپنی صلاحیتیں بڑھانی نہیں، مگر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بہرحال خدا کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اگر خدا چاہے تو سارے علم بیکار ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا کی خواہش نہ ہو تو انسان کتنا ہی زور کیوں نہ لگا دے، وہ ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ یقین کامل ہو تو خدا مدد کرتا ہے۔ ایک واقعہ کہ جسے امام جعفری ہے، بہرحال انہوں نے رمز الریاحین میں لکھا ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات تو بہت ہوتے ہیں، مگر میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب خدا مدد کرنے آتا ہے، اور اگر انسان کا خدا پر یقین کامل ہو، خدا کے اوپر یہ دنیاوی دولت، پیسہ، یہ طاقت، یہ سب بیکار ہے، اصل چیز خدا ہے۔ جب یقین کامل ہو تو اس طرح سے خدا اچھائی میں سے خرابی کو نکال دیتا ہے۔ اور میں یہ واقعہ لکھنے سے پہلے بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ ایک بات کہوں، نہ ہمارے پاس کوئی وسائل تھے، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت تھی، نہ ہی ہمارے پاس کوئی پلاننگ تھی، نہ ہی اس وقت ہمارے پاس کوئی اچھا مرکز تھا، لیکن آج سے 5 سال پہلے اتنے مصائب اور اس انداز سے حکومت وقت کی مخالفت اور غنڈوں اور بدماشوں اور منشیات فروشوں کے ہاتھ میں اسلحے دے کر جس طرح سن 83 میں شہر کراچی میں صاحبان ایمان کی بستیوں کو اجاڑا گیا، جس طریقے سے مسجدوں، امام بارگاہوں کو نظر آتش کیا گیا، اتنے زیادہ مومنین کے حوصلے پست ہوئے، اس طریقے سے ہر ایک کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ حکومت ہمارے خلاف ہے۔ حکومت نے باقاعدہ طور پر ایسے لوگوں کو سامنے کیا کہ جن کا کام ہی یہی تھا، ظلم، تشدد، اپنے مفادات کی خاطر اس طریقے سے قتل عام کرنا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی وسیلہ اس وقت تھا، نہ اب ہو سکا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ صرف دعا کا سہارا تھا۔ دعائیں لوگوں نے مانگی ہیں، گڑگڑا کے مانگی ہیں، خلوص دل کے ساتھ مانگی ہیں، خواتین نے گھروں کے اندر منتیں مانی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ چند سال کے اندر ایک ایسا انقلاب آ گیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب نہ کراچی میں کوئی مجلس ہوگی اور نہ ہی کوئی جلوس نکل سکے گا، نہ کوئی عزاداری ہوگی۔ بغیر کسی ہماری محنت اور کوشش کے پروردگار نے ایک ایسا انقلاب عظیم برپا کیا کہ اگر انسان مکمل بھروسہ خدا پہ کرے، ایسا ہی آنکھوں دیکھا انقلاب ہے۔ یہ کوئی 100، 50 یا 200 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت سمجھدار تھے، ان کو معلوم تھا کہ کیا حالت ہو گئی تھی صاحبان ایمان کی، اور آج کیا حالت ہو گئی ہے کہ وہی سب سے بڑے دشمنی کے جو مراکز تھے ان لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور آج انہی مقامات سے الحمدللہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ ہر جگہ محبت اہل بیت کے مظاہر نظر آ رہے ہیں۔ خدا پر انسان کا اگر مکمل بھروسہ ہو، وہ جو ہے کہ مردے میں سے خدا کبھی زندگی نکال دیتا ہے، جیسے امام معذرت سے انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ وقت نے، بادشاہوں کے شوق تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا شوق ہوتے ہیں، چنانچہ جواہرات کا شوق تھا۔ یمن کے اس بادشاہ کا یہ واقعہ اسلام کے بعد کا 6 یا 7ویں ہجری کا، بڑا شوق تھا اسے جواہرات کا، موتیوں کا۔ اس کے دربار میں ایک دفعہ ایک آدمی ایک ایسا موتی لے کے آیا، بہرحال وہ تو فارسی کا محاورہ بھی ہے کہ جوہر کی یا گوہر کی قدر بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے۔ بادشاہ کھڑا ہوا، موتی اس کا ثانی ہی نہیں،
وہ واحد یکتا موتی اس کی جوڑی بن ہی نہیں سکتی، بہت پسند آ گیا، منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا۔ یہ چیزیں اس لیے خریدی جاتی ہیں کہ حکمران اپنے آپ کو دوسرے حکمرانوں سے بڑا ظاہر کر سکیں۔ بادشاہوں میں اس زمانے میں کمپٹیشن چلتے تھے، چنانچہ اس بادشاہ نے بھی بہانے سے 12 دن کے بعد کبھی برابر کے حکمران کو بلایا اور اس کو یہ ڈیکوریشن پیس یا اپنی حکومت کی پرائیڈ کے طور پر یہ چیز دکھایا۔ یہ ایک طریقہ تھا کہ جو بہت زیادہ رائج تھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں آپ کو ملیں گے کہ مغل بادشاہوں نے اور ایران کے بادشاہوں میں اس قسم کا کتنا کمپٹیشن چلتا رہتا تھا۔ تو خیر یہ بہت ہی قیمتی موتی تھا۔ بادشاہ نے دیکھا اپنے غلاموں میں سے ایک انتہائی وفادار، کہا کہ یہ موتی ہیں، خزانے میں بھی رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اتنا قیمتی موتی اس کی کوئی اور جوڑی بھی نہیں، یہ ٹوٹ جائے اور دوسرا مل بھی نہیں سکتا یہ موتی، چنانچہ یہ میں تمہارے پاس رکھوا رہا ہوں، تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بہت قیمتی موتی ہے، اگر اسے ذرا بھی خراش آئی تم بھی جاؤ گے، تمہارے زن بچے سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے، تمہارا مکان کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، تمہارے خاندان کا نام و نشان تک اس دھرتی سے مٹ جائے گا۔ جو بچوں کی کہانیوں میں بعض اوقات جملے آتے ہیں کہ وہ بادشاہ کہا کرتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی ہی بڑی سزا بھی ہے۔ خیر حکم حاکم ہے، غلام نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں، رکھتا تو تھا۔ وہ موتی اب جان سے زیادہ عزیز ہو گیا اور بادشاہ نے اس کی تمام اور مصروفیات ختم کرا دی۔ ہر 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد ایک قاصد آتا ہے محل سے کہ لاؤ وہ موتی لے کے جانا ہے، یہی ملازم اور پھر واپس لے کے آتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے بچے کی نگاہ پڑی، اس نے لینے کی ضد کر دی۔ اب ناسمجھ بچہ ہے، کیا کہیں کیا سمجھائیں، مارنا پیٹنا بھی بیکار ہے، جتنا ماریں وہ اور روئے، آخر ڈرے ڈرے یہ موتی اس کے ہاتھ میں بہت محفوظ جگہ بٹھا کے دے دیا۔ لیکن بہرحال جو ہونی ہو وہ ہو کے رہتی ہے۔ کھیلتے کھیلتے ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے یہ موتی پھسلا اور زمین پر گر کے چکنا چور ہو گیا۔ بس جب یہ حالت دیکھی ان لوگوں کی، بڑی عجیب کیفیت اور حالت، اور جتنے بھی ٹکڑے تھے جلدی جلدی جمع کیے، لیکن کیا حالت ہو گئی۔ یہ آج کل کا جمہوری زمانہ نہیں ہے، آدمی کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے، وہ اخبارات میں اپنا موقف پیش کر سکتا ہے، اسمبلی کے ممبران سے بات کر سکتا ہے، کچھ اور نہ ہو تو بینرز لے کے روڈ تو بند کر سکتا ہے۔ یہ سب تو ہونا نہیں ہے، یہ تو حکم حاکم ہے، یہاں تو زبان نہیں کھول سکتا، بھاپ نہیں نکل سکتا۔ یہ پتا ہے کہ جو حاکم نے کہا اس پر تو عمل کر کے رہے گا، اور یہ کتنے دن کی بات ہے، 10-12 دن کے بعد تو قاصد ضرور آئے گا۔ اب کس طرح اس کے دن و رات گزر رہے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ صاحب ایمان کہ جن کا کبھی کسی ظالم سے ٹکراؤ ہوا ہو، اب عجیب حالت ہے۔ اس کے پڑوس میں ایک بیچارہ مومن رہا کرتا تھا، اس نے جب اس کا اتنا برا حال دیکھا، پوچھا بھائی پڑوسی کا حق ہے، کیا بات ہے؟ اچھا یہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، ورنہ یہی ڈر ہے کہ جو بات 10 دن کے بعد کھلنی ہے کہیں جلدی نہ کھل جائے۔ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ جتنا اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے اتنا اس مصیبت کو ٹالے۔ جب مومن نے بہت اصرار کیا تو مجبوراً بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے اس مومن نے کہا کہ سورہ طلاق کی ان 2 آیتوں کا تم عمل کرو، یہ 2 آیتیں تم روزانہ نماز کے بعد پڑھنا، اور جب اس موتی کو منگوایا جائے اس وقت تم ضرور یہ آیتیں پڑھنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور پنجتن کا نام لینا یہ مجرب ترین اعمال میں سے 2 عمل ہیں، پھر تم دیکھنا کہ کس طرح تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ اس ملازم نے کہا کہ کیا حماقت کی باتیں کرتے ہو، یہ دعا کا وقت تو گزر گیا ہے، یہ دعا اس وقت مانگی جاتی ہے کہ جب موتی نہیں ٹوٹا تھا، اس وقت تو کوئی توجہ نہیں دی، اب فائدہ کیا دعا مانگنے سے ٹوٹا ہوا موتی جڑ جائے گا۔ اس نے کہا بہرحال مرنا ہی ہے تو اس عمل کے کرنے میں نقصان کیا؟ یہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب 2 دن 4 دن تو کہا جاتا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، وہی منزل آ گئی کہ ایک دن وہی قاصد آ رہا ہے جو ہمیشہ اس موتی کو لکھ کے لیے آیا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کو دروازے پہ کھڑا دیکھا اب تو جان نکل گئی۔ جتنا ہم سوچ رہے تھے کہ بلا ٹل جائے گی، چلو 2 دن بعد 3 دن بعد مصیبت تو سر پر آن کھڑی ہوئی، کیا کریں؟ اب منع تو کر نہیں سکتے، بہرحال ملاقات تو کرنا ہے، بادشاہ کا قاصد ہے۔ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت کہ جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ آیت پڑھتے ہوئے اور پنجتن کا نام لیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ قاصد کھڑا ہے، گھبرا کے کہا بادشاہ نے تجھے موتی کے لیے بھیجا ہوگا۔ قاصد نے کہا ہاں موتی کے لیے بھیجا ہے، لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟
اب اور سوچا کہ میں نے سورہ طلاق کی 2 آیتیں پڑھ کے اور پنجتن کا نام لے کے دروازہ کھولا تب بھی کیا فائدہ ملا، مجھے قاصد تو لینے آ گیا۔ ایک احتمال تھا کہ شاید آج کسی اور کام سے آیا ہو، مگر اس نے تصدیق بھی کر دی کہ موتی کے لیے آیا ہوں۔ کہا بس ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، جو سزا ملنا چاہے ملے۔ ایک مرتبہ قاصد نے کہا کہ بھائی کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، بہت ہی ایمرجنسی کا مرحلہ ہے، بادشاہ نے فوری پیغام بھجوایا ہے، بادشاہ کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ بیمار پڑی ہے اور اس وقت مرنے کے قریب پڑی ہے۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ وہ فلاں موتی اگر اسے پاؤڈر بنا کر کھلایا جائے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا ہے جتنی جلدی ہو سکے اس موتی کو پاؤڈر بنا کے سفوف بنا کے جلدی لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی مر جائے۔ اب بادشاہ کی اکلوتی بیٹی، اور اس کی کیا حالت ہوگی یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے کانوں میں کیا سن رہا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا کہ جس موتی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہی حکم آ رہا ہے کہ جان کے بچانے کے لیے دوا کے طور پر لے جانا۔ ایک مرتبہ شکر کا سجدہ کرتے ہوئے چلا اور وہ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر اللہ پر اتنا یقین کامل ہو کہ بالکل ناممکن چیز ہو لیکن آپ کہیں میں تو دعا مانگوں گا، اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ ابراہیم کی عمر 120 سال ہے، سارہ کی عمر 91 سال ہے، عورت کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر ابراہیم نے کہا کہ میں دعا کا سلسلہ نہیں بند کروں گا، پروردگار تو ناممکن کو ممکن بنایا کرتا ہے۔ ناممکن ممکن بن گیا۔ جناب زکریا کی عمر 99 سال، ان کی بیوی کی عمر 96 سال، مگر آپ دیکھیں سورہ مریم کے شروع میں ہی زکریا دعا ضرور کرتے رہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک کوتاہی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا ناممکن کام، مثلا طبیب نے کہہ دیا ہے کینسر کی آخری ڈگری سٹیج ہے، دعا تو مانگتے ہیں، ایک رسمی دعا ہوتی ہے کہ بھائی التماس سے دعا کر دیجئے، لیکن دعا اس طرح ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں تو پتا ہے کہ بچنا نہیں ہے، تمام میڈیکل سائنس جواب دے چکی ہے، یہ خیال ہی کیوں آپ کے دل میں آ گیا؟ جہاں یہ خیال آیا وہی ناکامی ہوئی، پورے یقین کے ساتھ کہ اب تو یقیناً یہ وقت دعا ہے، اور اگر دعا ہو جائے تو ساری میڈیکل سائنس دھری رہ جائے گی، ساری دنیا کے اسلحے دھرے رہ جائیں گے، ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ تو جب اللہ پر بھروسہ اتنے بڑے بڑے مقامات پر کام آتا ہے، تعجب ہوتا ہے اس مومن کی عقل پر، دیکھیں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر دعا اور اللہ پر یقین کامل ہو تو تعجب ہوتا ہے اس مومن پر کہ جو اس کے لیے مال دنیا کو بچاتا ہے کہ میں خمس نہیں نکالوں گا، خمس نکال لیا تو وہ جو فلیٹ بنانا ہے اس میں کمی آ جائے گی، پیسے کہاں رہے؟ خمس نہیں نکالوں گا، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہیں تو یہ پیسے کہاں رہے؟ خمس نہیں نکالوں گا، اتنی مشکل سے تو بڑھاپے کے لیے پیسے جمع کیے، اتنا زیادہ ایک دفعہ 5 حصہ نکل جائے، پھر میرا گزارا کس طرح سے ہوگا؟ ارے تو نے کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہے؟ ارے کیا تو نے خدا کو سمجھا ہے؟ مال دنیا تجھے خدا پر بھروسہ نہیں آ رہا، اور خدا تو کہتا ہے کہ مجھ پر ایسا بھروسہ کرو کہ ناممکن میں بھی بھروسہ کرو کہ خدا ممکن بنا دے۔ آگ پر بیٹھو تو بھروسہ کرو کہ خدا آگ میں سے جلان کی طاقت کو ختم کر دے گا، اور تم پیسے کے بارے میں شک میں پڑ رہے ہو کہ خمس دے دیں تو کیسے دیں، اتنا سارا پیسہ ایک دم سے نکل جائے گا۔ باقی تو ایسی چیزیں ہیں بندے کا اللہ سے معاملہ ہے۔ خمس تو وہ ہے کہ جس کے بیچ میں تو اہل بیت علیہم السلام کا تعلق بھی ہے، ایک تو خدا کا بھی وعدہ ہے اور ایک تو اہل بیت علیہم السلام کا بھی وعدہ ہے کہ خمس تم ہمارے نام پہ دے رہے ہو، دے خدا کے لیے رہے ہو، خدا پر بھروسہ ہو، یا تو آل محمد بھی بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا خمس نہ نکالنے والا آل محمد پر شک نہیں ظاہر کر رہا کہ مولا میں آپ کو اتنا خمس دے تو دوں گا، پتہ نہیں مجھے اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ یہ تو آل محمد پر بھی شک ہو گیا، خدا پر تو ہوا ہی ہوا، لیکن ان آل محمد پہ بھی شک ہو گیا جن کی محبت اور معرفت کو مومن عین ایمان سمجھتا ہے۔ یہ کیا معرفت ہوئی کہ آل محمد کا حق نکالتے وقت اس سے گھبرائے کہ پھر مکان نہیں بن پائے گا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پائے گی، بڑھاپے میں گزارا نہیں ہو سکے گا۔ کون آل محمد؟ آل محمد کون؟ جن کا طریقہ کار یہ تھا کہ عام حالات کو چھوڑے، مصیبت اور پریشانی کے اندر بھی وہ اپنی خدمت کرنے والے کو فراموش نہیں کرتے۔ ہم جیسے جو خلوص کے ساتھ آل محمد کا حق ادا کر رہے ہیں، آل محمد ہمارا پیسہ اس لیے لیں گے کہ ہم کو غربت میں مبتلا کریں؟ دیکھیں اللہ کی بات ذہن میں رکھیے،
وہ اپنی جگہ آل محمد، کیا ہم نے آل محمد کی سیرت کا یہ رخ نہیں دیکھا کہ اگر پیاسے بھی ہوں پہلے دوسرے کو پانی پلاتے ہیں، بھوکے ہوں پہلے دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، لباس کی ضرورت بھی ہو تو پہلے دوسرے شخص کو لباس دیتے ہیں۔ ایک عام شخص پر ان کی اتنی مہربانی تو ان کا مومن کہ جو ان کے نام پر خمس دے رہا ہے اسے کیسے بھول جائیں گے؟ یہ اہل بیت علیہم السلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ چلو ایک بار کوفے کے بازار کا جائزہ لے لیں۔ بازار کوفہ گواہی دے رہا ہے کہ آل محمد کس طرح اپنے ماننے والوں کا حق ادا کیا کرتے ہیں۔ بازار کوفہ پورے کربلا کے واقعے میں مشکل ترین مرحلہ ہے۔ سید سجاد کربلا میں کم روئے، کوفہ اور شام میں زیادہ روئے ہیں۔ پیغام آ گیا ابن زیاد کا، اے عمر ابن سعد، اس لٹے ہوئے قافلے کو روک دو، ابھی دربار کی سجاوٹ نہ مکمل ہے، مگر دیکھو کسی ویرانے یا جنگل میں نہ روکنا بلکہ بھرے بازار میں روکنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رسول زادیوں کا تماشا دیکھیں۔ وہ بیبیاں کہ جن کے بالوں پر سورج کی روشنی بھی کبھی نہ پڑی اس وقت مجمع عام میں کھڑی ہیں، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ وہ جھکا ہوا سر، ایک مرتبہ ان نبی زادیوں کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے اعلان ہو رہا ہے کہ اے دنیا والو، دیکھ لو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جو تمہارے درمیان قیدی بن کے آئی ہیں۔ زینب کا اونٹ ایک ایسے مکان کے سامنے رکا کہ جہاں ایک مومنہ ہے، ام حبیبہ رہتی ہے، جس کے کان تک نہ اطلاع پہنچی نہ اعلان پہنچا کہ یہ کون بیبیاں ہیں۔ اس کو تو حاکم کا حکم پتا چلا کہ خبردار، کوئی مرد گھر میں نہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی بچہ پرانے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، کوئی عورت مکان کے اندر نہیں رہ سکتی، مردوں کو سڑکوں پہ آنا ہے، عورتوں کو چھتوں پہ جانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مجمع زیادہ سے زیادہ یہ منظر دیکھے۔ وہ آگے بیٹھی ہے اپنے مکان کی چھت پہ، اس کی نگاہ پڑی ایک بی بی ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اپنے بالوں سے چھپایا ہے، گود میں ایک ننھی سی بچی ہے جس کے زخمی کان یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں، گال پہ تماچوں کے نشان نمایاں ہیں۔ وہ بچی سر اٹھاتی ہے، کہتی ہے، پھپھی اماں، یہ سب تو میرے نانا کے ماننے والوں کا شہر ہے، یہاں بھی مجھے کوئی پانی نہیں دے گا۔ کربلا میں تو سب دشمن تھے مگر یہاں تو مسلمان کھڑے ہیں، رسول اور اللہ کا نام لبوں پہ آ رہا ہے۔ ہائے زینب تسلی بھی نہیں دے سکتی، عباس و اکبر زندہ ہوتے تو انہی کا نام لے کر تسلی دیتی، اب تو تسلی بھی نہیں دے سکتی، مگر ام حبیبہ مومنہ ہے، یہ منظر دیکھ کے تڑپ اٹھی۔ مجھے نہیں پتا یہ بی بی کون ہے، لیکن بہرحال وہ دوڑ کے گئی، پانی کا جام لے کر آئی، کہا یہ لو بچی پانی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھ بڑھا کے پانی لیا، اس لیے کہ پانی لینا شان اہل بیت کے خلاف نہیں ہے۔ حسین بھی علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کرنے آئے تھے، ایک مرتبہ پانی لیا، ہونٹوں کے قریب پانی پہنچا۔ نفسیات کا مسئلہ ہے، پیاس کی حالت میں پانی آ جائے پیاس بڑھ جاتی ہے۔ سکینہ تو بہت دنوں سے پیاسی ہے، 7 محرم کو جو پانی بند ہوا اب تک کسی نے سکینہ کو پورے طریقے سے پانی نہیں پلایا، اب جو پانی کا کوزہ سامنے آیا پیاس اور بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ہونٹ مس ہوئے مگر اس مومنہ کی آواز آئی، اے بچی پانی پینے کے بعد میرے حق میں دعائیں کر دینا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد سنتا ہے۔ ہائے سکینہ کم سن ہے، چھوٹی ہے لیکن مشکل کشا کی پوتی ہے، ہونٹوں کے قریب آنے والے جام کو دور کیا، پیاس کی حالت میں ہے۔ بچے پیاس میں ہوتے ہیں کس طرح تڑپتے ہیں، بچہ بڑھتا ہے مگر یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ مشکل کشا کی اولاد ہے۔ سکینہ پہلے تیری حاجت پوری کرے گی پھر اپنی پیاس بجھائے گی۔ جن آل محمد کی شان یہ ہے، ان آل محمد کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم خمس نہیں دیں گے، کہیں پیسہ کم نہ ہو جائے، کہیں بڑھاپے میں کمی نہ ہو جائے، کہیں بیٹیوں کی شادیاں نہ رہ جائیں۔ ارے سکینہ تو پیاس کے عالم میں اپنی پیاس کو نہیں بجھا رہی، پہلے خدمت کرنے والی کا حق ادا کر رہی ہے، اس نے پانی پیش کیا ہے پہلے اس کا حق ادا کر رہی ہے۔ بتا تو صحیح تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا دعا ہے
ابھی اس کے ذہن میں آئی کہ میرے بچوں کو خدا اس طرح سے یتیم اور اسیر نہ کرے۔ سکینہ خدا معلوم کہ کس طرح سے دعا مانگی ہوگی، شاید ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہوگا پروردگارا میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، جس طرح سکینہ یتیم اور قیدی ہوئی ہے اس طرح سے اس کے بچے یتیم اور قیدی نہ ہونے پائیں۔ ہاں تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بس ایک تمنا ہے، اب باقی ہے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں مدینے کی زیارت کر لوں۔ سکینہ تو دعا میں لگی مگر کوفے میں اپنے شہر کا نام سن کر زینب چونک پڑی۔ کہا مدینہ؟ مدینہ کس لیے جانا چاہتی ہے؟ کہا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا مگر علی؟ اب تو علی نہیں ہے، اب تو فاطمہ نہیں ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب ہے، اپنی شہزادی کو ملنے جاؤں گی۔ اپنا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا۔ زینب؟ کیا تو زینب کو پہچانتی ہے؟ فخر سے کہا ارے کیا سوال کیا، ہر سال اپنی بیوی کی زیارت کو جاتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نامحرم متوجہ تو نہیں ہے، اپنے بالوں کو تھوڑا سا ہٹایا۔ اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ مجھے غور سے دیکھ لے، میں ہی فاطمہ۔ آپ تمام سننے والوں کو دراصل یہ جو کتاب ہے یہ آقا کی مجلسوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کو جب بھی آپ نے کتاب سنی ہوگی آپ کو اس حوالے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ مجلسیں ہیں۔ آج یہ بالکل ہی آڈیو کے بیچ میں ہی مصائب آئے اور میں نے 2 یا 3 دفعہ کوشش کی کہ میں بغیر گریے کے پڑھوں، لیکن بہرحال یہ مصائب اتنے ہیں کہ، اور خدا ہمارے گریے کو قبول کرے، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ بہرحال چلتے ہیں اس کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ 1 روپیہ 1 لاکھ سے بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے جا کے مولا سے سوال کیا تھا، یا امیر المومنین، میدان قیامت کے بارے میں ہم یہ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن اکثریت لوگوں کی پریشان ہوگی اور ایک ایسی نشانی ہوگی کہ لوگ اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دے رہے ہوں گے۔ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کبھی اپنی غلطی کو ماننا، کوشش کرتا ہے انسان کہ جتنا ہو سکے اپنی کوتاہیوں کا بھی ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرائے، لیکن میدان قیامت وہ دن ہے کہ جس دن تمام چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی وہ اس وقت مجھ سے گزر رہی ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ ہر انسان پچھتا رہا ہوگا۔ راوی نے پوچھا کیا مولا اس میدان میں سب کا پچھتاوا برابر ہوگا یا اس میں بھی کوئی فرق ہوگا؟ کہا مولا نے نہیں، اس میں بھی فرق ہوگا، کسی کو کم پچھتاوا ہوگا تو کسی کو زیادہ۔ راوی کہتا ہے مولا پھر اتنا بتا دیجئے کہ میدان قیامت میں سب سے زیادہ کون پچھتا رہا ہوگا؟ مولا نے نہ فرعون کا نام لیا، نہ نمرود کا نام لیا، نہ شداد کا، نہ یزید کا تذکرہ ہوا، نہ اس کے گھرانے کا۔ مولا نے فرمایا میدان قیامت میں سب سے زیادہ پچھتانے والے 2 گروہ ہوں گے، ایک طرف سے فرعون سے بھی زیادہ، ایک طرف سے نمرود سے بھی زیادہ، اس لیے کہ فرعون نمرود کو تو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، لیکن یہ 2 گروہ کہ جو سب سے زیادہ پچھتا رہے ہوں گے، العلماء اغنیاء، ایک صاحب علم اور ایک صاحب دولت۔ صاحب علم سب سے زیادہ پچھتائے گا۔ وہ کب پچھتائے گا؟ کہ جب اس کو معلوم ہوگا کہ جن کو میں نے درس دیا تھا وہ تو میری باتوں پر عمل کرنے والے تھے، وہ تو میری وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ اگر میں درس نہ دینے آتا، اگر میں ان کو حقائق نہ بتاتا، اگر میں ممبر سے مجلس نہ پڑھتا، اگر میں کتابیں نہ لکھتا، اگر میں محراب سے مسئلے نہ بتاتا تو انہیں نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ خمس کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ حقوق اللہ کا پتہ اور نہ ہی حقوق الناس کا پتہ۔ وہ جہنم میں جاتے، میری تقاریر سے وہ تو سنور گئے اور جنت میں جا رہے ہیں، لیکن دوسروں کو تو میں بتاتا رہا، لیکن اپنی باتوں کو اپنے اوپر میں نے کبھی نافذ نہ کیا۔ دوسرا یہ تو عالم کا پچھتاوا ہوگا، اور دوسرا گروہ ہے صاحبان مال، صاحبان دولت کا۔ ان کی تفصیل بھی مولا نے اسی طرح بیان کی۔ ان کو بلایا گیا میدان قیامت میں، بارگاہ الہی
میں ان کا کیس رکھا گیا، پورے نام اعمال کو کھولا گیا، ایک عجیب ڈائری کھلے گی میدان قیامت میں کہ قرآن کہتا ہے مومن یا انسان گھبرا کے کہے گا کہ کتنی عظیم ڈائری ہے جس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ خیر اس کے بعد اس صاحب دولت کو مطمئن کیا جائے گا کہ اگر تجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے تو اس کا حقدار ہے۔ میدان قیامت میں عدل ایسا ہوگا، خدا گنہگار کو مطمئن کرے گا کہ تجھے صحیح سزا مل رہی ہے، جب تک کہ گنہگار اس بات کا اقرار نہیں کر لے گا کہ خود اپنی خوشی سے، اس وقت تک اس کا کیس ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو قرآن تفصیلات بتاتا ہے، شروع میں تو اتنا اکڑ کے کھڑا ہوگا، گنہگار کے فرشتوں کی رپورٹ کو ٹھکرا دے گا کہ یہ غلط ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں خود بولیں گے، تب جا کے وہ قبول کرے گا۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ جو دولت تم نے جمع کی، مولا کا جملہ ہے کہ میں نے کسی امیر کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے پہلو میں کسی غریب کا حق دیا ہوا ہو۔ جو صحیح صاحبان دولت ہیں ان کے بارے میں تو ایک روایت آئی ہے کہ دین کی بنیاد 4 گروہوں پر ہے، جس میں پہلا گروہ علماء کا ہے، دوسرا گروہ دولت مندوں کا ہے اور ان پر دین کی بنیاد ہے، ان پر بے دینی کی بھی بنیاد ہے۔ دین کی بنیاد تو ایسی کہ پیغمبر تبلیغ شروع نہ کر سکے جب تک کہ جناب ختیجہ کی دولت کا ظاہری سہارا نہ تھا۔ حقیقتاً ذات خدا تھی مگر ظاہری سہارا دولت اور بے دینی کا مرحلہ کہ جو آپ عام طور پر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب ان کا نامہ اعمال کھولا گیا تو فیصلہ ہو گیا، پتہ چلا یہ گناہ، یہ غلط، یہ حرام، یہ ناجائز کام کہ جن کی سزا ان کو سنائی گئی یا پھر سزا سننے کے بعد چلے جہنم کی جانب، ابھی تک انہیں پچھتاوا تو ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں، ابھی تک وہ اس ڈگری پر نہیں پہنچے کہ جو سپرلیٹو ڈگری کہلاتی ہے، جہنم کی جانب تو چلے ہیں۔ ان کے قریب سے ایک اور گروہ گزرا، بہت خوش ہے، خوشی کے نعرے لگاتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے جا رہے ہیں، گلے ملتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ منظر جو دیکھا، ان جہنم میں جانے والوں کو ایسا لگا جیسے یہ لوگ جانے پہچانے ہیں، ان کی شکلیں جانی پہچانی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آواز دے کے ایک مرتبہ فرشتوں سے کہا کہ ہمیں اجازت دے، ہم اپنے برابر کی سڑک پر جانے والے آدمیوں سے بات کریں۔ فرشتوں نے جواب دیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خدا سے بات کرو۔ خدا کی بارگاہ سے اجازت ملی، اب یہ آگے بڑھے ہیں، دوسرے گروہ کو روکا، تم ہو کون؟ تمہارے چہرے تو جانے پہچانے لگ رہے ہیں، تم اتنے خوش ہو؟ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم اس لیے خوش ہیں کہ ابھی ابھی جنت کی خوشنودی ہمیں ہمارے پروردگار نے دی ہے۔ ارے ارے آپ کہاں سے آ گئے؟ ہم تو خدا سے دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگارا جنت تو نے دے ہی دی مگر ایک مرتبہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ چونکہ وہ لوگ کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں، صاحبان دولت، صاحبان مال، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ہماری زیارت کس لیے؟ کہا اس لیے کہ آج ہمیں میدان قیامت میں پتہ چلا کہ جنت ہمیں آپ کی وجہ سے ملی ہے، آپ نہ ہوتے تو ہم اس جنت میں نہیں آ سکتے تھے۔ اس جملے نے اور زیادہ چکرا دیا، ہماری وجہ سے تم کو جنت ملی؟ ارے اگر ہم کسی کو جنت دینے کے قابل ہوتے تو پہلے خود اپنے لیے جنت کیوں نہ حاصل کرتے؟ اس جنتی گروہ نے کہا کہ شاید آپ نے صحیح طور پر نہیں پہچانا۔ اب ہر ایک نے اپنا تعارف کروایا، کسی نے ان پیسے والوں میں سے پہچان کرائی کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم تمہاری بیوی ہیں، کسی نے کہا کہ ہم تمہارے والدین ہیں۔ جنتی گروہ کافر اور جہنمی گروہ کے ہر فرد کا قریبی رشتہ دار نکلا، ایسا قریبی رشتہ دار کہ جس کو اس سے میراث ملی۔ اب یہ جنتیوں نے کہنا شروع کیا کہ آج جو ہم یہاں آئے ہمیں پتہ چلا کہ ویسے تو ہماری نمازوں میں بھی غلطیاں تھیں، ہمارے روزوں میں بھی کوتاہیاں تھیں، ہماری دیگر عبادتوں میں بھی کمی تھی، لیکن خدا نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ صرف ہماری ایک نیکی کی وجہ سے ہم نے راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کیا تھا، لیکن یہ جو کچھ ہم نے خرچ کیا ہمارا پیسہ تھا ہی نہیں، ہماری کہاں ایسی حیثیت اور استعداد، یہ سارا آپ کا پیسہ تھا۔ آپ کا انتقال ہوا، بیٹے ہونے کے اعتبار سے ہمیں آپ کی دولت ملی، بیوی ہونے کے اعتبار سے مجھے تمہاری دولت ملی، والدین ہونے کے اعتبار سے مجھے تمہاری جائیداد میں سے حصہ ملا۔ ہم نے سوچا گھر بیٹھے ہمیں یہ دولت مل گئی ہے، نہ ہماری محنت ہے نہ ہمارا خون پسینہ، گھر بیٹھے یہ پیسے تو مل گیا تو ہم نے اس میں سے آدھا اپنے اوپر خرچ کیا اور آدھا راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ذرا زیادہ سوچتے ہیں، جب ان کو کوئی پرائز بانڈ یا انعام نکلتا ہے تو وہ آدھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو
بیٹھے بیٹھے انعام مل جاتا ہے، اس میں ہم دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی بھی یہی حالت ہوئی، کیونکہ بیٹھے بٹھائے ہمیں دولت ملی۔ دولت جمع کرنا بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ حلال کمانے والی دولت کو چھوڑے، حرام طریقے سے دولت کمانے میں بھی بڑی زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ یہ تو بہرحال وہی جانتا ہے کہ جس نے زحمتیں اٹھائی ہوں، تبھی تو اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ جو وارث ہیں، یہ جو اولاد ہے، اس نے کہا کہ جب ہم آئے پتہ چلا کہ جو ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے وہ آپ کا دیا ہوا پیسہ خرچ کیا، وہ آج ہمیں جنت میں لے جا رہا ہے۔ جب تک ان پیسے والوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک ان کو زیادہ پچھتاوا نہیں تھا۔ جو کیا ہے وہ بھرنا تو پڑے گا، لیکن جب یہ پتا چلا کہ ارے ہم نے کیسی حماقت اور نادانی کی کہ جو پیسہ ہمارا تھا، جو محنت ہماری، خون پسینہ ہم نے ایک کیا اور اس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے۔ گھر بیٹھے ان لوگوں کو ہمارے پیسے سے جنت ملی ہے، کاش ہم اپنی زندگی میں اس بات کا خیال کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمارا مال دوسروں کو جنت میں لے جا رہا ہے اور ہمیں جہنم کے اندر لے جا رہا ہے۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جب ایک بیٹے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں ایک بہت بڑا کھجوروں کا گودام چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ راہ خدا میں خیرات کر دینا۔ اور اگر پیغمبر کے ہاتھ سے یہ خیرات ہو تو کیا کہنا، کتنی بابرکت وہ خیرات اور انصاف فی سبیل اللہ ہوگا۔ یہ باپ کی خواہش ہے، باپ مومن ہے، مومن کی خواہش کو حد الامکان پورا کیا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چلو میں تیار ہوں۔ اچھا، عرب میں کھجور کا مقصد ہے جیسے یہاں کہیں اطلاع ملے کہ فلاں جگہ بریانی تقسیم ہو رہی ہے، آپ دیکھیں غریب تو غریب، اگر کسی مجلس میں بریانی تقسیم ہوتی ہے وہاں پہ عام صاحبان ایمان کی تعداد بھی کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ لوگوں کی ڈائریوں میں موجود ہوتا ہے کہ فلاں کی مجلس پہ ضرور جانا ہے، اس لیے کہ اچھا تبرک ملتا ہے۔ تو عرب کے ماحول میں کھجور ہماری بریانی سے زیادہ قیمتی تھی کہ ہر جگہ پہ ایک دستور اور طریقہ ہوتا ہے۔ کھجور ایک انتہائی قیمتی چیز ہے۔ مدینے کے فقراء کو پتہ چلا، دوڑ دوڑ کر دور دور سے لوگ آنے لگے، ہاتھوں ہاتھ گودام چند منٹوں میں خالی ہو گیا۔ اور جب پورا گودام خالی ہوا، بیٹا بڑا مطمئن کہ میرے باپ کو اس وقت قبر میں کتنا ثواب مل رہا ہوگا اور فرشتے بھر بھر کے لے جا رہے ہوں گے ثواب، کہ اتنا ثواب تمہیں مل رہا ہے، تم نے بہترین چیز راہ خدا میں خرچ کروائی اور پیغمبر کے ذریعے سے۔ تو بیٹا تو بڑا خوش ہوا اور پیغمبر دیکھ رہے ہیں تو یہ واقعہ ایسا ہو گیا کہ سارا مدینہ جمع ہو گیا، غریب اپنا حصہ لینے آ گئے، صاحبان دولت یہ منظر دیکھ کر جمع ہونے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اچھا مجمع ہے۔ مومن جب اچھا مجمع دیکھتا ہے، دیکھیے ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے۔ کاروباری جب دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کاروبار کے لیے ایک بہت اچھا ہے، جب کوئی جیب کترنے والا دیکھتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ ہر آدمی اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ مومن کی بھی ایک فکر ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہترین موقع تھا تبلیغ دین کے لیے۔ مومن کو اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے، چور اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے، ایک کاروباری اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے، ٹھیلے والا اپنے کاروبار کی فکر کرتا ہے، یہاں جا کر ٹھیلا لگاؤ۔ بھکاری اپنا کاروبار سوچتا ہے کہ یہاں پر مجمع زیادہ ہے، یہاں بھیک مانگوں۔ تو مومن کو بھی یہ سوچتا ہے کہ جہاں پر مجمع ہے اسے اتفاق سے مل جائے، یہی تو بہترین موقع ہے دین کے پیغام کو پہنچانے کا۔ چاہے میت پہ مجمع ملے، چاہے شادی پہ ملے، چاہے مجلس میں ملے، تو ہر آدمی کی جو اس کو اہم ترین فکر ہوتی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو مجمع کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو پھیلانے والے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، بہترین موقع ہے تبلیغ کا۔ اب وہ گودام تو خالی ہو گیا، جھاڑو لگائی جا رہی ہے، ایک کھجور بچی، وہ بھی زمین پہ گری تھی اور اس پر سارا بوجھ تھا کھجوروں کا، چنانچہ آدھی سے تو زیادہ کچلی ہوئی تھی، گلی سڑی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی خراب، مٹی میں ملی ہوئی۔ پیغمبر
نے جھاڑو لگانے والے کو روکا، وہ جو کھجور پیغمبر کو نظر آ گئی، کھجور اٹھائی، بیٹے کو مخاطب کیا، مگر سنائی پورے مدینے والوں کو گیا کہ تمہارا باپ اگر یہ کھجور اپنے ہاتھ سے خیرات کر کے جاتا تو اس کا ثواب اس بھرے ہوئے گودام کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا، اگر اپنی زندگی میں دے کے جاتا، اگر اپنے ہاتھ سے دے کے جاتا۔ مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو 200 روپے قرض دیے، اب قرضہ جس نے دیا وہ بار بار مانگتا ہے، بھائی لاؤ میرا قرضہ واپس کرو۔ یہ آدمی ٹال مٹول، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، اس طرح ایک دفعہ یہ دونوں جا رہے تھے، کسی سفر پر راستے میں آ گئے ڈاکو، ایک مرتبہ سب کو لائن میں کھڑا کر دیا، پستول سینوں پہ رکھی، سب کا مال لوٹنے لگے۔ اب جس نے قرضہ لیا جیب سے 200 نکال کے برابر والے کو دیے کہ تم ہمیشہ قرضہ مانگتے تھے، آج بہترین موقع ہے، میں تمہیں تمہارا قرضہ دیتا ہوں۔ اس نے قرضہ دینے کا موقع ڈھونڈا بھی تو کس موقع کا انتخاب کیا؟ جب دیکھ رہا ہے کہ میں ویسے ہی لٹ رہا ہوں تو کہا چلو قرضے کے نام پہ واپس کر دوں۔ یہی فکر جو ہے اسلام کو ختم کرنے چاہتی ہے۔ جو لوگ وصیتیں کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اتنا مسجد میں، اتنا امام بارگاہ میں، یہ بڑی نیکی ہے، لیکن اس میں کم سے کم یہ چانس نظر آتا ہے کہ یہ آدمی ڈر رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں راہ خدا میں خرچ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم غریب رہ جائیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وقت اللہ کو دو، کہا کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں ہمارے لیے کوئی پیسے کا مسئلہ نہ ہو تو اس میں سے اللہ کو دے دو، تو وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب خدا سے بچانے والی ہے۔ وہ یہی تجارت ہے کہ دنیا میں راہ خدا میں خرچ کرو، آخرت میں خدا دے گا۔ اس گروہ کی طرح حماقت نہ کرنا کہ جو اپنا پیسہ جمع کر رہے ہیں وہ خود جہنم میں جائیں اور دوسرے جنت میں چلے جائیں، اور جس کا اپنا پیسہ، اپنی محنت، اپنی کمائی حساب کتاب دیتے دیتے جہنم میں چلا جائے تو بہترین موقع ہے اپنی ہی زندگیوں میں راہ خدا میں دینے کا، ورنہ قیامت کے دن وہ وقت آئے گا کہ پیسے والے افسوس کے عالم میں ہاتھ مل رہے ہوں گے کہ ہم نے خدا سے کاروبار کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حساب کا ایک سوال کیا، ایسا سوال کہ اس کا جواب ایک بچہ بھی دے دے، مگر پیغمبر نے سب کے اس جواب کو غلط کیا۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں، کیا کبھی ایک کا عدد مثلا 1000 سے بڑا ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں، سارے ریاضی کے قوانین کے خلاف ہوگا، ایک کبھی 1000 سے بڑا نہیں ہوگا۔ سب نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ناممکن ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ بالکل ممکن ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ہو بھی جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی 1,00,000 اس کا اثاثہ ہے، 1000 اس نے راہ خدا میں دیا۔ ایک غریب اس کے پاس 2 روپے ہیں اور اس نے 1 روپیہ راہ خدا میں دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں 2 روپے کے مالک کا 1 روپیہ دینا، کیونکہ اس نے اپنے مال کا 50% حصہ دے دیا، یہ 1 روپیہ خدا کے ہاں زیادہ قیمتی مانا جائے گا۔ جس نے 1,00,000 میں سے 1000 دیا تو اس نے 1.25 حصہ دیا، خدا کی بارگاہ میں تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ یہی تو وہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے عمل کو کم دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو زیادہ دیکھتا ہے۔ جو 2 میں سے 1 نکال رہا ہے اس کی نیت کتنی بہتر ہے، اور جو 1,00,000 میں سے 1000 نکال رہا ہے وہ بھی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پیسے ضائع ہو گئے، مگر اس کو اتنا ثواب تو نہیں ملے گا، لکھ پتی ہے۔ اسلام اس کی حیثیت کے مطابق خیرات کی توقع کر رہا ہے، مگر 500 والے سے اس کی حیثیت کے مطابق انصاف فی سبیل اللہ کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہی قرآن مجید نے آگے بڑھ کر آواز دی کہ یہ مت سمجھو کہ تم نے جتنا مال کمایا ہے یہ سب تمہارا ہے، اس مال میں حق ہے سوال کرنے والے کا اور محروم کا بھی۔ روایت میں ہے کہ سڑک پر مانگنے والے بھکاری نہیں آتے، اس میں وہ لوگ آ گئے کہ جو اتنے پریشان ہو گئے کہ ان کی زبان کھل گئی اور وہ آپ کے پاس اپنی پریشانی لے کر آئے، اور وہ لوگ بھی کہ جو پریشان حال ہیں مگر ان کی شرم، ان کی حیا، ان کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی پریشانی کسی کو ظاہر کرے، مگر مومن کا فریضہ ہے۔ یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ اگر محلے میں کوئی بھوکا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ
نہ چلا کہ وہ بھوکا سوتا ہے، یہ خود تمہارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ تمہیں اتنا باخبر رہنا ہے لوگوں کے حالات سے، کیونکہ تمہارے مال میں سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور سوال نہ کرنے والے کا بھی حق ہے، جسے قرآن نے محروم کہا ہے، خصوصیت کے ساتھ کہ جس وقت انسان راہ خدا میں دولت کو اس انداز سے دیتا ہے کہ جس سے کسی طرح بھی دین کو تقویت پہنچ رہی ہو۔ دیکھیں، ایک وہ خیرات ہوتی ہے، ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو پیسے دینا تاکہ اس کی جان بچ جائے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک نیکی وہ ہے کہ کسی ایسے سلسلے میں پیسے خرچ کرنا کہ جس سے دین کو طاقت ملے، دین پھیلے، طالب علموں کو دینا، علماؤں کو دینا، دینی کتابیں چھاپنے والوں کو دینا، یہ درس وغیرہ کا انتظام کرنے والوں کو دینا۔ اس اعتبار سے اگر ایک غریب بھوکا ہے اور اسے روٹی نہیں ملی، مر جائے گا، اس کی جان جائے گی۔ اگر ایک مومن اس کو علم نہیں ملا تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ یہ جو جتنے مدارس ہیں یہ ہمارے مومنین کے ایمان کو بچانے والی چیزیں ہیں۔ جس نے ہسپتالوں میں جان بچانے والی دواؤں کو خریدتا ہے، جس طرح عیدی کا ادارہ، یہ سب انسانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے قائم ہے، وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لوگ الفاظ سے غلط مفہوم نکال لیتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، مگر وہ جان بچانے کے لیے تو جب جان بچانے والی نیکی کو انسان اتنا سراہتا ہے، اس سے بڑی چیز ہے وہ نیکی کہ جو ایمان بچانے والی ہو۔ ہمارے نجف کا حوزہ ہے، اس لیے ان ظاہری ہسپتالوں کے نظام سے کمتر نہیں بلکہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کا ایمان بچا رہا ہے۔ اور مومن کہتے کسے ہیں کہ کبھی ایمان اور جان میں ٹکراؤ ہو تو جان دے کر ایمان کو بچا لے گا۔ اسی لیے روایتوں میں کثرت کے ساتھ ان لوگوں کو خدا پر احسان کرنے والا کہا گیا ہے۔ اگر دین خدا میں کہیں تمہارا حصہ شامل ہو جاتا ہے دین کو پھیلانے میں، کیوں کہ دین کو پھیلانے والا وہ کام ہے کہ جو 1,24,000 انبیاءوں نے کیا، 12 اماموں نے کیا۔ اگر تم اس میں کسی عنوان سے شامل ہو جاتے ہو، کسی مدرسے میں تمہاری محنت ہے، کسی عالم کے پاس تمہارا حصہ ہے، کسی طالب علم کو پروموٹ کرنے میں تمہارا دخل ہے، دین کے کسی کام کی سپانسرشپ میں تمہارا حصہ ہے، گویا تم بھی ان خادموں میں شامل ہو گئے کہ جس کے صف اول میں انبیاء اور ائمہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ دین کا کام تو براہ راست خدا کا کام ہوا کرتا ہے۔ طالب علم کی مدد کا اجر انشاءاللہ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں۔ ہم امید کرتے ہیں ان بصیرت افروز باتوں نے آپ کے دل اور سوچ پہ گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ یاد رکھیں، موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ اس سفر کی تیاری ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔